اچھا، ایک بہت اہم شخصیت جن کا ظہور وہ بھی احادیث میں ذکر آتا ہے وہ امام مہدی ہیں. اچھا، اب اس میں ایک تو یہ جو جگہ ہے حجاز کی، حجاز مقدس ہے، بہت اہمیت کا حامل ہے. تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ حجاز کا جو ایریا ہے، ایک تو پہلی بات ہے کہ وہاں پر ہی ذکر ہے کہ امام مہدی جو ہے ان کا ظہور ہوگا. دوسرا، اس سے پہلے جو آتا ہے کہ عربوں کے اندر بڑی تباہی ہوگی، کیا یہ بھی درست حدیث میں، کہیں صحیح حدیث میں آتی ہے یہ بات؟ دیکھیں، اصل میں تباہی کا جو کانسیپٹ ہے نا، یہ پوری امت مسلمہ کے لیے ہی ہو رہی ہے. اچھا، اگر آج عربوں تک خاص نہیں ہے یہ بات؟ عربوں تک خاص ضروری اس طرح ہو گئی ہے کہ جو مرکز بنے گا وہ ظاہر زیادہ تباہ ہوگا. اچھا اچھا، جیسے جہاں جنگ ہوگی تو وہ علاقہ زیادہ متاثر ہوگا. لیکن ذلت و مسکنت جو وہ تقریباً تمام مسلمانوں کے لیے ایک تو ایک عمومی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا، اب جیسے ہم ایک حدیث ہے بڑی مشہور چلتی ہے وہ کہ ویل للعرب، عربوں کے لیے ہلاکت ہوگی. اس پہ بڑی باتیں ہوتی ہیں. اچھا، حدیث سندن تو درست ہے، اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے. کانٹیکسٹ کچھ اور ہے، کانٹیکسٹ کے لیے بھی بات کر سکتے ہیں. اور اگر کسی درجے میں ان پہ بات بھی ہو رہی ہے تو ہمیں اس سے بھی انکار کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ احادیث کا معاملہ ہے. ہماری ذاتی خواہشات سے چیزیں نہیں بدل سکتی. تو ایک تو یہ کہ عرب سے مراد صرف عرب قوم ہے یا عرب قوم کی نسل بھی مراد ہو سکتی ہے. تو نسل تو پوری دنیا میں پھیلی. بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے ہی. تو وہ ان سبوں کے بھی حالات جیسے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. تو اصلاً جو ویل کی بات ہے وہ پوری امت کے لیے ہی چل رہی ہے. اچھا، وہ پوری امت اس سے مراد ہوگی اگر عرب کی جہاں، اگر عرب کو بھی لیں تو عربی النسل اس زمانے کے لیے عرب کو مخاطب کیا نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو عربی النسل مسلمان تو پوری دنیا میں ہی پائے جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ ابھی ایک اگر ہم آج ہم دیکھ لیں تو کشمیر میں کون سی اچھی حالت چل رہی ہے. ظاہر بات ہے، ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. ہم آج کے اگر سیاسی منظر کو دیکھیں تو عرب کوئی اتنا مسلم دنیا کے سینٹر میں تو نظر نہیں آتے کہ سارا مسلم دنیا ان کی ارد گرد گھومتی ہو. ہاں، ان کے پاس پیسہ ضرور ہے لیکن طاقت کے اعتبار سے وہ کہیں پہ بھی نہیں ہے. تو میرا جہاں تک خیال ہے کہ وہ تو یہ والا جو ریجن ہے ہمارا پاکستان کا، اسی طرح سے وہ ملیشیا بھی کافی مضبوط ملک ہے اس حوالے سے. ترکی وہ بھی عرب سے دور ہے، وہ بھی نہیں ہے. تو وہ تو جو طاقت کا محور ہے وہ تو دیگر جگہوں کے اوپر ہے. تو جو عرب ہیں وہ تو میرا خیال ہے کہ فی الحال کمزور ہیں. تو ان تک بات محدود کرنا میرے خیال آپ درست اس کی نشاندہی کر رہی ہیں کہ شاید درست نہیں ہوگا. پوری امت اس سے شاید مراد ہو سکتی ہے. لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر ہم بات کریں طاقت کے محور کی تو ریئلسٹک بات یہ ہے کہ کوئی بھی اسلامی ملک طاقت کا محور نہیں رکھتا. کسی درجے میں پاکستان نے اب اپنے آپ کو منوا لیا، اور اللہ کی مدد سے کرے اور اللہ اس کو قائم بھی رکھے. بالکل، آمین آمین. اور یہ اچھی بات ہے. یہ سمجھیں کہ ویرانے میں جیسے چپکے سے باہر آ جائے. ایگزیکٹلی. تو یہ ایک اچھی بات ہے. اللہ کرے کہ آگے بھی یہ صورتحال قائم رہے. لیکن بحثیت مجموعی جو ہے وہ امت مسلمہ کی بڑی خراب صورتحال جا رہی ہے. اور عرب بالخصوص اس میں ہم کہہ سکتے ہیں جی بالعموم تباہی موجود ہے، بالخصوص عربوں میں زیادہ ہے. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی اصل ہدایت کو چھوڑ دیا اور جس طرح پہ چل پڑے وہ ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں، سب کو ہی معلوم ہے. جو فلسطین ہے وہ بھی عربوں میں ہی آتا ہے، عرب میں آتا ہے. تو یہاں پر تو تباہی بہت زیادہ ہے. تو یہ تو پھر اسی حدیث میں آنے والے ذکر سے تھوڑا سا مماثلت نہیں رکھتی یہ بات؟ دیکھیں، اگر آپ فرداً ایک ملک کی بات کریں گے نا، نبی ہم نے تو ایک عموم کی بات کر دی، ویل للعرب. ٹھیک ہے. تو اس کی جو پیشن گوئی کا میں نے جیسے ذکر کیا کہ عرب نبی ہم نے اپنے زمانے کے عربوں کو مخاطب کر کے یہ بات کی. اچھا، اس میں عرب بھی آ گئے اور عربی النسل مسلمان بھی آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ بالکل صحیح. اچھا، آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ نسل بدلتی نہیں ہے. آپ چاہے دنیا کے کسی گوشے میں چلے جائیں، آپ کا قومیت بدل جائے گی، شناخت بدل جائے گی، لیکن نسل وہی رہے گی. نسل تو وہی رہے گی. تو یہ اچھا، جو ایک امام مہدی کی شخصیت ہے اس کے اوپر بھی کچھ نہ کنٹروورسی ہے. آپ کو بھی پتہ ہے کہ ایک جو ہم اس کا تو خیر فرقہ واریت کا والا ذکر نہیں کرتے، لیکن کچھ ایسا طبقہ ہے ہمارے یہاں پایا جاتا ہے جو کہ ان کا بھی انکار کرتے ہیں کہ انہوں نے بھی کوئی نہیں آنا. اور میں نے تو حیرانی کی بات ہے، اب ہم نام نہیں لے سکتے، لیکن بڑے بڑے ایسے علماء کو بھی جن سے امید نہیں تھی انہوں نے بھی کہا ہے کہ نہیں یہ کوئی چکر نہیں ہے ایسا کوئی. تو کیا آپ اس بارے میں بتانا چاہیں گے کہ امام مہدی کی شخصیت بطور کوئی امام، بطور کوئی سیاسی لیڈر یا کس حیثیت میں آئے گی آپ سے؟ یعنی یہ میرا سوال ہے. لیکن جن لوگوں نے نزول عیسیٰ کا انکار کیا ہو تو بدل جائے اولا امام مہدی کا انکار کر دیں گے. ایک تو ہوگی یہ بات. دوسری بات میں آپ کو عرض کروں گا کہ امام مہدی کے حوالے سے ہمارے تصورات اصل میں کافی غلط سلط ہیں. اچھا، ایک تو میں کہوں گا اہل تشیع کا جو امام مہدی ہے اس کا تصور بالکل مختلف ہے. جی وہ تو ہے، وہ ہمارے تصور مہدی سے بالکل ایسی. اچھا، ہمارے یہاں مہدی کے حوالے سے ضعیف روایات بہت زیادہ ہیں اور بعض دفعہ بالکل موضوع روایات بھی ہیں. تاہم ایسا نہیں ہے کہ صحیح اور حسن درجے کی روایت نہ ہو. تو ہمارے ہاں جو صحیح احادیث سے یا حسن درجے کی احادیث سے جو بات معلوم ہوتی ہے وہ صرف اتنی ہے کہ آخری دور میں خلیفہ ہوگا جو ظلم سے بھری ہوئی زمین کو عدل سے بھر دے گا. اچھا. تو یہ ایک پیشن گوئی ہے اور اس میں کوئی
امر استباد ہے ہی نہیں. مطلب کوئی بہت سگنیفیکنٹ ایونٹ اتنا نہیں ذکر ہے کہ جتنی شد و مت سے کہا جاتا ہے اتنی شد و مت سے صحیح حدیث میں نہیں ذکر ہے. اچھا اچھا اچھا. اور وہ جو آتا ہے کہ ان کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے, اس میں بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے. اچھا, کیونکہ یہ بھی ایک علامت پیشن گوئی کے طور پر ہے, ان کی شخصی پیشن گوئی ہے کہ وہ محمد بن عبداللہ ان کا نام ہوگا اور وہ نبی ہم سے صورت بھی مشابہ ہوں گے. اچھا, اور ان کی نسل سے ہوں گے, حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل. اچھا 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 ماشاء. تو یہ جو سنن نبی داؤد کے حدیث میں, اچھا یہ سنن نبی داؤد میں, تو ان کی جو پہچان ہے مسلمانوں میں وہ کس طرح سے ہوگی, وہ بھی کوئی خاص اس کا میکینزم بتایا گیا حدیث میں؟ اس میں جہاں تک آیا ہے کہ وہ اصل میں مکہ سے مدینہ سے جائیں گے مکہ, تو وہاں ان کو لوگ ان کو پہچانیں گے اور پھر ان کی بیعت ہوگی. اچھا, مطلب ہے کہ وہ اس دور کے اندر وہ ایسے حالات ہوں گے کہ آٹومیٹکلی ان کی پہچان ہو جائے گی. اچھا, اس